السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جیون پاکستان. میں آپ کا ہوسٹ پیر بخش الوی. ناظرین، ہمارے یہاں نا بے روزگاری کا بہت رونا رویا جاتا ہے، اور اس بے روزگاری کے رونے کے اوپر ہمارے پاکستان کے بہت سارے نوجوان صرف اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں کہ یار پاکستان میں کسی قسم کا روزگار رہ ہی نہیں گیا. لیکن یہ آج کی جو سٹوری ہے نا بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ صرف اس وجہ سے آگے نہیں بڑھ پاتے کہ یار میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میری زیادہ تعلیم نہیں ہے، میرے پاس ڈگریاں نہیں ہیں، میں کیسے کماؤں، میں اپنے آپ کو کیسے سروائیو کروں، گھر کو کیسے چلاؤں. بہت سارے لوگ صرف انہی باتوں میں الجھ کرنا اپنی زندگی کی جو اچھی اچیومنٹس ہیں ان کو کھو دیتے ہیں. تو اس کی ایک بہت ہی اچھی مثال ہمارے سامنے ہمارے علاقے کے اندر یہاں پر موجود ہے. ایک نوجوان کہ جس نے بہت کم عمر میں بہت زیادہ، اور بہت سے ایسے لوگ کہ جو بہت بڑی ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں لیکن وہ اتنا نہیں کما رہے ہیں، وہ اس لیول تک نہیں ہے کہ جس لیول تک یہ نوجوان پہنچ چکا ہے. کوئی اس میں معجزانہ طور پر یہ کام نہیں ہوا ہے بلکہ اس کی سٹرگل ہے، اس کی محنت ہے. تو آئیے اس کے بارے میں اسی سے کچھ سوالات کرتے ہیں، اور ان نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ جو کم تعلیم کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم بڑے لیول کا کام نہیں کر سکتے ہیں. تو ملتے ہیں ان سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا نام ہے پہلے سب سے پہلے؟ میرا نام افتخار ہے. افتخار بھائی. افتخار بھائی، آپ کس ایریا میں رہتے ہیں؟ رہائش کدھر ہے یہ تو اپنا تعارف کرائیے. یہ گولڈا اسٹیشن پہ رہ رہے ہیں. گولڈا ریلوے اسٹیشن میں آپ کی رہائش اسلام آباد میں؟ جی جی. اچھا، تو آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میری 8 تعلیم ہے. 8 تعلیم ہے. تو اس کے بعد آپ نے پڑھا کیوں نہیں ہے؟ بس کچھ مجبوریاں اس طرح تھی، نہیں پڑھ سکے، پھر کام شروع کر دیا ابھی. اچھا، گھر کے کچھ معاملات ایسے تھے گھریلو جس کی وجہ سے آپ پڑھ نہیں سکے. جی. تو اس کے بعد جب آپ کی پڑھائی ختم ہوگی تو آپ نے کیا کیا؟ میں نے دیہڑ لگانی شروع کی تھی شٹرنگ کے کام میں. تو 2 سال ہیلپری میں 400 روپے دیہڑ سے تب کا آ رہا تھا. تو اس کے بعد 1000 روپے ہوگی، اس طرح ٹھیکیدار بن گیا. تو اس طرح بھی ٹھیکیدار آپ کتنے عرصے میں بنے؟ 3 سال بعد ٹھیکیدار بن گیا تھا. یعنی کہ آپ نے کام سٹارٹ کیا، کام سٹارٹ 400 روپے دیہڑ پہ کام سٹارٹ کر دیا. جی. اور ساتھ ساتھ سیکھنا شروع کر دیا. ساتھ سیکھنا شروع کر دیا تھا. اچھا، سیکھتے سیکھتے پھر آپ 3 سال کے اندر مکمل کام سیکھ گئے؟ مکمل کام سیکھ گیا تھا 3 سال کے اندر. ٹھیک ہے. تو اب آپ کتنا کما رہے ہیں؟ اس میں سے کتنا ٹھیکہ لے رہے ہیں؟ مطلب ایک ٹھیکیدار بن چکے ہیں اس میں یا کیا معاملات ہیں؟ ابھی ٹھیکیدار بن چکے ہیں، مگر ابھی کبھی کام ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. جب کام ہوتا ہے تو 2-3 لاکھ بھی ہو جاتا ہے مہینے میں، کبھی کم بھی ہو جاتے ہیں، مختلف چلے جاتے ہیں نا. نہیں، نارملی مطلب آپ بتائیں نا، ایک میکسیمم یہ ہوتا ہے منیمم اتنا کما لیتے ہیں، 50,000 60,000 لاکھ کتنا کما لیتے ہیں؟ مہینے میں 1 لاکھ روپے کما لیتے ہیں. تقریباً مہینے میں 1 لاکھ روپے. جی جی. 1 لاکھ روپے کما لیتے ہیں؟ جی جی. 1 لاکھ روپے کما لیتے ہیں ایزی آسانی سے. اچھا، تو آپ جو اس میں 1 لاکھ روپے کماتے ہیں اس کے اندر یہ سارا اس کا خرچہ بھی اس کا نکل جاتا ہے لیبر کا، یا لیبر کے خرچے کے علاوہ یہ ہوتا ہے؟ لیبر کے خرچے سے علیحدہ جو بچ جاتے ہیں ہمیں. جی جی. مطلب لیبر کا خرچہ نکال کر جو بچتے ہیں وہ 1 لاکھ روپے ہوتے ہیں. 1 لاکھ بچ جاتا ہے. اچھا. جی. تو اس میں آپ نے جب یہ سٹارٹ کیا وہ کون سے اس میں ٹھیکیدار لیول کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ سٹارٹ کیا، کسی کمپنی کے ساتھ سٹارٹ کیا، یا ایک بس دیہڑی دار بن کے مزدور بن کے گئے تھے آپ؟ مزدور بن کے گئے تھے اسی طرح سے، آرام سے، بس خدا کا کرم سے. یعنی کہ کسی کمپنی میں نہیں گئے آپ، ایک علاقے کے اندر یہیں پر کسی مستری کے ساتھ آپ نے سٹارٹ کیا تھا؟ جی جی. مستری کے ساتھ سٹارٹ کیا تھا. دیکھیں ناظرین، اس میں آپ کے سیکھنے کی ایک یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. لازمی بات نہیں ہے کہ لاکھوں روپے وہی کما سکتے ہیں جو کسی بڑی کمپنی کے اندر جا کے. اب یہ شٹرنگ کا کام، یہ سوال ان سے اس لیے پوچھا کہ یار لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گا ہو سکتا ہے کسی بڑی کمپنی کے اندر لگ گیا ہو سکتا ہے کہ یار یہ کسی بڑے ٹھیکیدار کے ساتھ. یہ بتا رہے ہیں کہ میں ایک چھوٹا سا مزدور بن کے وہاں پر گیا اور میں نے کام سیکھنا شروع کیا، کام کرنے کے ساتھ ساتھ کام سیکھتا گیا، اور جیسی کام سیکھا تو اب الحمدللہ 1 لاکھ روپے مہینے کا میں کما لیتا ہوں. تو آپ یہ بتائیں والد صاحب کیا کرتے ہیں آپ کے؟ والد صاحب بھی یہی کام کر رہے تھے، ابھی کچھ بھی نہیں کر رہے. ابھی والد صاحب فری ہیں؟ جی جی. کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ؟ ہم 7 بہن بھائی ہیں. 7 بہن بھائی ہیں. شادی ہو گئی ہے آپ کی؟ جی شادی ہو گئی ہے. تو دیکھیں یار، اگر بندہ 1 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے تو اتنی عمر میں پھر شادی بھی ہو جاتی ہے. جب آپ نے 1 لاکھ روپے کمانا شروع کر دیا آپ کی ایج کتنی تھی اس وقت؟ تب میری ایج تھی 17 سال کی. یعنی کہ 17 سال کی ایج میں آپ نے 1 لاکھ روپے مہینے کا کمانا شروع کر دیا؟ جی جی. تو ابھی آپ کی ایج کتنی ہے؟ ابھی 20 سال ہے. یعنی کہ 3 سال ہو گئے آپ کو 1 لاکھ روپے مہینہ کماتے ہوئے. اب یہ بتائیے، جب آپ نے یہ کام سیکھنا شروع کیا، 3 سال تو لگ گئے آپ کو یہ کام سیکھتے ہوئے، تو سٹارٹنگ سے ہی آپ کو یہ کام آسان لگا تھا یا اس میں کافی ساری مشکلات پیش آئی تھی، یا کس طرح سے لگا تھا آپ کو یہ کام کرتے ہوئے؟ مشکلات تو ہر کام میں آ جاتی ہے، مگر اس طرح بھی نہیں تھی جتنی مشکلات کاٹ لی تھی.
اچھا، یعنی کہ جب آپ نے کام سٹارٹ کیا کافی زیادہ مشکل لگتا تھا، وزنی کام تھا یہ؟ وزنی کام تو نہیں ہے مگر مشکل لگ رہا تھا، کیونکہ ہر اوپر چھوڑتا نہیں تھا، نیچے ہی کروا رہے تھے، پری کروا رہے تھے، کوئی گالی بھی دیتے تھے، ہر مشکل سے نہیں پڑتی ہے، آسانی سے کوئی بھی منزل نہیں کرا سکتی. یعنی کہ باتیں بھی سننی پڑتی تھی، گالیاں بھی سننی پڑتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ لگے رہے، ڈٹے رہے اور سیکھتے رہے. جی جی چلیں ٹھیک ہے جناب، بہت زبردست ہے یہ. اور یہ دیکھیں کہ لازمی بات نہیں ہے کہ میں اس میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ لازمی نہیں ہے کہ جناب آپ اب ان کی ایک مثال ہمارے سامنے آ گئی ہے شٹرنگ کی، تو بندہ شٹرنگ کا ہی کام کرے. آپ اس میں جس کام کے لیے آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، آپ اپنے اس کام کے اندر ایک دفعہ چھلانگ لگائیں، فیلڈ میں آئیں، سیکھیں. سیکھنے کے بعد آہستہ آہستہ مشکلات بھی آئیں گی، اسٹرگل بھی ہوگی، محنت بھی ہوگی، آہستہ آہستہ ایک اچھے لیول پہ پہنچ جائیں گے اور ایک دن آئے گا کہ آپ لاکھوں روپے کمانے والے بن جائیں گے. لیکن اگر یہ بچہ سوچتا کہ یار میری تو 17 سال عمر ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، یا مجھ سے تو کام نہیں ہو پائے گا، میں نہیں کر پاؤں گا، مشکلات سے ڈر جاتا، لوگ جب انہیں گالیاں دیتے تھے تو گالیاں سے پیچھے ہٹ جاتا، اگر ان پریشانیوں سے یہ پیچھے ہٹ جاتا تو یقیناً آج یہ لاکھوں کمانے والا نہ ہوتا. 1 لاکھ روپے کمانے لگ گئے تھے. اب میرے بات ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ یار آپ غور کریں کہ ایک بندہ جو 17 سال کی عمر میں لاکھ کمانے لگ گیا، اس کا مطلب ہے 3 سال لگ گئے اس کو سیکھنے میں. تو اس نے جب سٹارٹ لیا اس وقت اس کی عمر 14 سال تھی. اور آپ دیکھیں ہمارے بہت سارے لڑکے یا بہت سارے بچے 14 سال کی عمر میں اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کو آٹے دال کا بھاؤ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ سڑکوں کے اوپر سوائے کرکٹ کھیلنے کے، سوائے کھیلنے کے اور آوارہ گردی کرنے کے، اس طرح کے کام کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر بندہ 14 سال کی عمر میں کسی کام میں لگ جاتا ہے، کسی بزنس میں لگ جاتا ہے، تو یقیناً وہ 20 سال کی عمر میں لاکھوں کمانے والا بن سکتا ہے، وہ کسی مقام پر پہنچ سکتا ہے. یہ ہمارے لیے ایک والدین کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی سٹرگل کا عادی بنائیں، اس طرح کی کہ جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی میں بہت جلد کسی مقام پر پہنچ سکیں. لازمی بات نہیں کہ ان سے شٹرنگ کا کام ہی کروایا جائے. جو کام آپ کے بچہ جس کام میں آپ کا بچہ دلچسپی رکھتا ہے، جو کام وہ کر سکتا ہے، اور بہت سارے بزنس ہیں اور بہت سارے کام ہیں جن میں لگانے کے بعد آپ ایک اچھے لیول کا جو ہے نا کمائی کر سکتے ہیں، ایک اچھے لیول کے گھر کو مینٹین کر سکتے ہیں، سنبھال سکتے ہیں.